میں ہوں سالک مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں جیوے پاکستان ویلاگ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے پاکستانی پر جن پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ امریکی CIA کا ایجنٹ ہونے کی حیثیت سے اور ان کے ہتھیار بیچنے کی حیثیت سے پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ الزام تو ثابت نہیں ہو سکا، جس طرح اور بہت سارے پاکستانیوں پر ملک دشمنی اور دیگر ملکوں کی جاسوسی اور دیگر ملکوں کے لیے کام کرنے کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ تو یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی جس پر اتنا بڑا الزام لگایا گیا اور انہیں ملک سے فوری طور پر باہر جانا پڑا، جلا وطنی اختیار کرنی پڑی اور نیو یارک میں پھر وہ رہے، اور ایک مخالف حکمران جب تک اقتدار میں تھا انہیں پاکستان سے دور رہنا پڑا، اور جب وہ مخالف حکمران اقتدار سے چلا گیا تو پھر انہیں وطن واپسی نصیب ہوئی۔ آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے اور بہت سے دوست نہیں بھی جانتے ہوں گے ان کے بارے میں۔ میں ذکر کر رہا ہوں یوسف عبداللہ ہارون کا۔ ہارون فیملی کا بہت بڑا نام، قائد اعظم کے سچے ساتھی اور صحیح معنوں میں مسلم لیگ کے لیے کام کرنے والے مسلم لیگی رہنما۔ پیدائش تھی ان کی 1916 اور وفات پائی انہوں نے 2011 میں امریکہ میں، 95 برس ان کی عمر تھی۔ 18 فروری 1949 سے لے کر 7 مئی 1950 تک وہ سندھ کے تیسرے وزیر اعلیٰ رہے، یعنی قائد اعظم کی زندگی میں وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ بنے تھے، اور مارچ 1969 سے ستمبر 1969 تک ویسٹ پاکستان کے 5ویں گورنر کی حیثیت سے بھی انہوں نے فرائض انجام دیے۔ اپریل 1966 میں جنرل ایوب خان سے شدید اختلافات ہو گئے تھے، اور ڈان اخبار جسے قائد اعظم کی ہدایت پر انہوں نے دہلی سے پاکستان آ کر کراچی سے شروع کیا تھا، اور قائد اعظم کی ہدایت پر الطاف حسین جو ڈان اخبار کے ایڈیٹر تھے، اور انہوں نے بعد میں ایوب خان کے دور میں تنگ آ کر یا ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا کسی بھی وجہ سے، جب وہ ایوب خان کی حکومت کا حصہ بن گئے تو پھر یوسف ہارون کے لیے مشکل وقت تھا اور ڈان اخبار کی ادارت انہوں نے سنبھالی۔ لیکن جنرل ایوب خان اس بات پر سخت ناراض تھے کہ ڈان میں ان کی خبر فرنٹ پیج پر نہیں آتی تھی، وہ کراچی آئے تو بھی ان کی خبر نہیں آئی۔ ایک اسکول کے بچے کی خبر تو ڈان کے فرنٹ پیج پہ تھی، لیکن ایوب خان کی خبر نہیں تھی، اور ایوب خان کی خبروں میں، تصویروں میں ان کا نام غائب کر دیا جاتا تھا، صرف صدر پاکستان یا لکھا جاتا تھا، نام نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ باتیں ایوب خان اور ان کے لوگوں کو بہت کھلتی تھیں، اور پھر بعد میں پھر ایوب خان سے ان کی بہتری بھی آ گئی تعلقات میں، لیکن اسی وجہ سے 1969 سے مارچ میں 1969 سے لے کے ستمبر 1969 تک وہ ویسٹ پاکستان کے 5ویں گورنر بھی رہے۔ لیکن جیسے یحییٰ خان اقتدار میں آئے اور پھر یحییٰ خان کے ساتھ ان کی زبردست اختلافات کی پوزیشن آئی، تو پھر ایک وقت ایسا آیا جب یوسف ہارون کو سرکاری حلقوں سے بتایا گیا کہ آپ کی گرفتاری کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور آپ کے خلاف کاغذات جعل سازی کے ذریعے تیار کر لیے گئے ہیں، جس میں آپ کو امریکی CIA کا ایجنٹ بتایا جائے گا اور اس کے بعد آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ ایسی اطلاع تھی جس کے بعد یوسف ہارون کو فیصلہ کرنا پڑا کہ اب وہ یا تو ڈان اخبار کو یحییٰ خان کا اسپوکس مین بنا دیں یا پھر وہ وطن چھوڑ دیں۔ انہوں نے فوری طور پر فیصلہ کیا اور انتہائی عجلت اور ہنگامی بنیادوں پر انہوں نے پاکستان چھوڑنے کی تیاری کی، اور 2 کپڑوں میں جسے کہتے ہیں وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ اس زمانے میں اسٹیٹ بینک سے ایک P فارم حاصل کرنا ضروری ہوتا تھا، جیسے اسٹیٹ بینک کا دفتر کھلا انہوں نے وہاں سے دوستوں کے ذریعے P فارم حاصل کیا، بیرون ملک جانے کے لیے وہ ضروری ڈاکومنٹ تھا، اور وہ پاکستان سے باہر چلے گئے۔ وہ امریکہ میں رہے، اور جب تک یحییٰ خان اقتدار میں تھے وہ پاکستان نہیں آئے۔ یحییٰ خان کے اقتدار سے جانے کے بعد پھر وہ وطن واپس آئے، لیکن پھر وہ تھوڑا عرصہ یہاں رہے اور زیادہ تر عرصہ انہوں نے اپنی وفات تک امریکہ میں ہی گزارا۔ قائد اعظم کے وہ سچے پیروکار تھے، قائد اعظم کے ساتھی تھے، قائد اعظم کی ہدایت پر ہی ڈان اخبار شروع کیا گیا تھا، اور دلی سے انہیں بلایا گیا تھا کہ آپ ہیرلڈ روک دیں اور کراچی سے آ کر ڈان اخبار شروع کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ سندھ لینڈ ریفارم کا بل پیش کیا تھا، جسے سندھ کے اس وقت کے جو زمیندار سیاستدان تھے ان کی جانب سے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ لینڈ ریفارم بل منظور نہیں ہو سکا تھا، جس کے بعد پھر یوسف عبداللہ ہارون نے بطور وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ان کی بہت سی خدمات گنوائی جاتی ہیں، اور بہت سارے
معاملات میں انہوں نے بڑی جرت مندی، دلیری اور ہوشیاری کا مظاہرہ کیا اور ذہانت اور قابلیت سے معاملات کو چلاتے رہے، اور ڈان اخبار اور میڈیا ہاؤس انہوں نے کھڑا کیا، تو یہ بھی ان کے کریڈٹ پہ ہے۔ سر عبداللہ ہارون، حاجی عبداللہ ہارون کے 3 صاحبزادے تھے، ایک یوسف ہارون، دوسرے سعید ہارون اور پھر محمود ہارون۔ عبداللہ ہارون جب 95 برس کی عمر میں انتقال فرمائے، اس وقت ان کی شریک حیات زندہ تھی، لیکن یوسف ہارون کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ یوسف ہارون کو پاکستان میں بہت سے حوالوں سے یاد رکھا جاتا ہے کہ ان کا خاندان ہمیشہ برسر اقتدار بھی رہا، اور ایک اہم بات بعض کتابی حوالوں میں ملتی ہے کہ جب جنرل جہانگیر کرامت کا اچانک انتقال ہوا، نواز شریف وزیر اعظم تھے اور غلام اسحاق خان صدر تھے، تو کوئی ایک اس طرح کی پلاننگ ہو چکی تھی کہ نواز شریف کی حکومت کو فارغ کیا جانا تھا اور اس کے بعد یوسف ہارون کو پاکستان کا نگران وزیر اعظم بنایا جانا تھا، لیکن یہ بات ہو نہ سکی، اور یوسف ہارون نے اپنے دوستوں کو بتایا تھا کہ